بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے خاندان کا ذکر آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں جو راک فیلر اور روتشیلڈ کی طرح دجال کے لیے شیلٹر اور اس کے لیے راہ ہموار کرنے کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ لیکن آپ کو اس حیرت کا شدید جھٹکا لگے گا یہ جان کر کہ یہ خاندان بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے اور اسی طرح ائمہ اہل بیت سے اپنا روحانی اور نسبی تعلق جوڑتا ہے، لیکن فی الحقیقت ان کے عقائد، ان کے نظریات انتہائی کفریہ اور اسلام مخالف ہیں، اور یہ ہمیشہ ان لوگوں کی صفوں میں کھڑے نظر آتے ہیں جو اسلام کی بنیادوں کو ڈھانے کے لیے اپنی تمام تر قوتیں صرف کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ہماری مراد اسماعیلی فرقہ سے ہے جو کہ آغا خان فیملی کے نام سے مشہور ہے۔ آغا خان فیملی اسماعیلی فرقہ کی روحانی اور مذہبی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم آپ کے سامنے اسماعیلی فرقہ کے متعلق گفتگو کر چکے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو کے اندر ہم خاص طور پر آغا خان فیملی اور ان کے یہودیوں کے ساتھ تعلقات اور ان کے عقائد و نظریات کے اوپر اور پوری دنیا میں ان کا جو کاروباری سیٹ اپ اور عالمی معیشت میں ان کے جو اثرات ہیں اس پر کچھ گفتگو کریں گے۔ چنانچہ اسماعیلی فرقہ باطنی فرقوں میں سے ہے جنہوں نے ظاہراً اسلام کا نام لیا اور باطن میں کافر ہی رہے، مثلا نصیری، اسماعیلی، قرامطہ اور بہائی وغیرہ۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے باطنیوں کے رد میں فضائح الباطنیہ کے نام سے مستقل کتاب لکھی ہے۔ ان کے مذہب کے بارے میں لکھا ہے کہ ظاہر مذہبہم الرفض و باطنہم الکفر المحض، کہ ظاہر طور پر تو ان کا مذہب رافضیت یعنی شیعت لگتا ہے، لیکن باطن میں وہ کفر محض ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہود کے ساتھ یہود اور نصارہ کے ساتھ نصارہ بن جاتے ہیں۔ آج بھی آغا خانیوں کا یہی حال ہے۔ حسن بن صبا کے بعد 559 میں اس کے ایک جانشین حسن بن محمد ثانی نے پچھلی تمام شریعت کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا، قیامت اور دنیا فنا ہونے کا اعلان کیا اور کہا کہ جو اس کی دعوت پر لبیک کہہ دے گا وہ زندہ اٹھایا جائے گا، اور جو لبیک نہیں کہے گا ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گا۔ اس دن کو عید قیام کا نام دیا گیا۔ اس دن سے آج تک اسماعیلیوں نے خود کو تمام شرعی احکامات سے آزاد کیا ہوا ہے۔ نماز، روزہ، حج سب معاف ہیں، صرف اپنی آمدنی کا 10واں حصہ اپنے معبود یعنی آغا خان کو پیش کر دیں تو یہی ہر عمل اور ہر گناہ کا کفارہ ہے۔ اس معبود کی محبت اور معرفت ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ اور افضل مانتے ہیں۔ ان کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں اللہ کا نور حلول کر گیا تو وہ بھی اللہ ہی ہیں۔ اسماعیلیوں کے نزدیک ان کے سارے امام حضرت علی کے اوتار ہیں، اس لیے جو حیثیت اللہ کی روح کو حلول کر جانا حضرت علی کی ہے وہی ان کے تمام اماموں کی ہے۔ اس طرح یہ آغا خان کو بھی خدا کا درجہ دیتے ہیں اور آغا خان بھی اس پر راضی ہے۔ ڈاکٹر محمد کامل حسین آغا خان سوم کے ساتھ اپنی یادداشت میں لکھتے ہیں کہ میں اکثر ان سے فلسفیانہ بحثیں کرتا رہتا تھا، خصوصاً اسماعیلی عقیدے کی ترقی کے بارے میں۔ مجھے یہ جان کر سخت حیرانی ہوئی کہ وہ ان تمام باتوں کے بارے میں اچھی طرح معلومات رکھتے ہیں۔ ایک دن میں نے ان سے ایک سوال کی اجازت مانگی جس پر ان کو غصہ آ جاتا تھا۔ جب انہوں نے غصہ نہ کرنے کا وعدہ کیا تو میں نے پوچھا کہ مجھے آپ کی ذہانت و فطانت نے حیرت میں ڈال دیا ہے، ان سب کے باوجود آپ ان اسماعیلیوں کو اس بات کی اجازت کیسے دے دیتے ہیں یہ آپ کو معبود پکارے؟ آغا خان یہ سن کر قہقہے مار کر ہنسے، اتنا ہنسے کہ آنکھوں سے پانی جاری ہو گیا۔ مجھ سے پوچھا کہ آپ اس سوال کا جواب چاہتے ہیں؟ ہندوستان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو گائے کی پوجا کرتے ہیں، تو کیا میں گائے سے بہتر نہیں ہوں؟ یہ آغا خان سوم سر سلطان محمد شاہ تھا جس نے 30 جولائی 1899 کو تنزانیہ کے شہر زنزبار میں ایک فرمان جاری کیا جس میں کہا کہ خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے بعض حصے حذف کر دیے تھے، میں اصل قرآن لکھنا شروع کروں تو اس میں 6 سال لگیں گے، پھر میں تمہارے لیے بھیجوں گا، پھر تم دیکھنا کہ عثمان نے قرآن سے کیا کچھ حذف کر دیا تھا۔ مصر میں فاطمی شیعہ حکومت کے فرمانروا مستنصر باللہ فاطمی، جس کا دور حکومت 427 تا 487 ہجری تھا، اس نے اپنا جانشین اپنے بڑے بیٹے نزار کو بنایا، لیکن مستنصر کے مرنے کے بعد اس کے وزیر افضل بن بدر جمالی نے مستنصر کے چھوٹے بیٹے اور اپنے بھانجے مستعلی کو امام بنا دیا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ جمالی نے نزار اور اس کے بیٹے کو قتل کرا دیا۔ اسماعیلی فرقے کے بہت سے مبلغوں اور پیروکاروں نے مستعلی کی امامت کو تسلیم نہیں کیا، جس میں سب سے مشہور نام حسن بن صبا کا ہے۔ حسن بن صبا نزاری تھا، یہ بدستور نزار اور اس کے بیٹے کی امامت کا مطالبہ کرتے رہے۔ اس طرح اسماعیلی 2 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ایک مستعلی جبکہ دوسرے نزاری کہلائے۔
بحریوں کا تعلق اسماعیلی مستعلا سے ہے، جبکہ آغاخانیوں کا تعلق اسماعیلی نظاری سے ہے۔ حسن بن صبا ایرانی اسماعیلی شیعہ تھا۔ اس نے ایران کے شمال مغربی علاقوں میں آ کر مختلف قلعوں پر قبضہ کیا اور اپنے جادو سے بیوقوف لوگوں کو اپنا مرید بنانا شروع کر دیا۔ اس نے اپنا مرکز ایران کے شہر قزوین کے قریب قلعۃ الموت میں بنایا۔ اس کے حشاشین اسیسنس مسلمانوں کو قتل کرنے میں مشہور رہے۔ ان کا کام مسلمانوں کی سیاسی اور دینی قیادت کو قتل کرنا تھا۔ انہوں نے بڑی تعداد میں علماء اور مجاہدین قیادت کو قتل کر دیا۔ کئی مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی۔ صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف صلیبیوں کی مدد کرتے رہے، حاجیوں کو لوٹ کر قتل کر دیتے تھے، لیکن نعرہ یہی لگاتے رہے کہ ہم پکے سچے مسلمان ہیں۔ حسن بن صبا نے قلعۃ الموت میں اپنی جنت بنا رکھی تھی، جہاں حسین دوشیزائیں تھیں جن کو وہ حوریں کہتا تھا، اور اپنے مریدوں کی خدمات کے عوض ان کو پیش کیا کرتا تھا۔ مریدوں کو ہر وقت اپنے سحر یعنی ہپنوٹزم اور حشیش کے نشے میں ڈبوئے رکھتا۔ علامہ ابو الفرج ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب حسن بن صبا کے پاس امیر کا قاصد پہنچا اور اس نے تسلیم کرنے کا پیغام دیا، تو حسن بن صبا نے اپنے ایک مرید کو بلایا اور حکم دیا کہ خود کو قتل کر لو۔ اس نے اسی وقت خنجر نکالا اور شہرک کاٹ ڈالی اور تڑپ کر جان دے دی۔ اس کے بعد دوسرے کو حکم دیا کہ قلعہ کی فضیل سے نیچے چھلانگ مار دو۔ اس نے فوراً نیچے چھلانگ مار دی۔ پھر وہ قاصد کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ اپنے امیر کو جا کر کہو کہ میرے پاس ایسے 20,000 جانباز ہیں، یہی میرا جواب ہے۔ حسن بن صبا اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ پکا سچا مومن ہے، اور وہ کہتا تھا کہ میں ہی مسلمان ہوں، جس دین پر میں ہوں یہی دین برحق ہے۔ محمد حامد الناصر نے الجہاد و تجدید میں لکھا ہے کہ ان کا کام صلیبیوں کی مدد کرنا تھا۔ انہوں نے ان لوگوں کو قتل کیا جو صلیبی لشکروں پر بہت بھاری تھے۔ 552 ہجری میں انہوں نے نیشا پور ایران کے علاقے میں حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا اور تمام حاجیوں کو قتل کر کے ان کا مال و اسباب لوٹ کر لے گئے۔ اس قافلے میں علماء، صلحاء اور اولیاء اللہ موجود تھے۔ اسلام کے دشمنوں نے کسی کا بھی خیال نہ کیا۔ جب صبح ہوئی تو ایک شیعہ آیا، مقتولین اور زخمیوں کے درمیان کھڑا ہو کر آوازیں لگانے لگا، اے مسلمانوں، ملحدین جا چکے ہیں، اگر کسی کو پیاس لگی ہو تو میں پانی پلاؤں گا۔ یہ سن کر کوئی زخمی سر اٹھاتا تو یہ اس کو جا کر قتل کر دیتا۔ اس طرح جو کچھ بچے تھے وہ سارے کے سارے شہید کر دیے گئے۔ یہ ساری تفصیل الکامل فی التاریخ جو کہ ابن اسیر جزری کی ہے، اس سے ہم نے آپ کے سامنے نقل کی ہے۔ حسن بن صبا کے پیروکار اصفہان اور قزوین کے گرد و نواح میں تھے۔ اب ہم مختصراً یہ بات کرتے ہیں کہ اسماعیلی ہندوستان میں کب پہنچے۔ چنانچہ اسماعیلی فرقے کا پہلا مبلغ بر صغیر میں 34 ہجری کے اوائل میں آیا، اور حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے پہلی اسماعیلی ریاست سندھ میں قائم کر لی۔ اس کا نام جلم بن شیبان تھا۔ جلم کے بعد اسماعیلی حکومت کا حاکم حمید نامی اسماعیلی بنا۔ اس کو سلطان سبکتگین محمود غزنوی کے والد نے ملتان کی جنگ میں شکست دی اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کا پوتا ابو الفتح داؤد قرمتی حاکم بنا۔ جب سلطان محمود غزنوی، جن کا دور سلطنت 998 عیسوی تھا، انہوں نے گمراہ فرقوں کے خلاف جہاد کا آغاز کیا تو داؤد قرمتی نے محمود غزنوی سے معاہدہ کر لیا، لیکن در پردہ سلطان کے خلاف ہندوستان کے ہندو راجاؤں کے ساتھ ساز باز کرتا رہا۔ بالآخر سلطان نے تنگ آ کر 401 ہجری میں اس پر چڑھائی کی اور اس کو ایک قلعے میں قید کر دیا۔ ہندوستان سے فارغ ہو کر سلطان نے اس پہلی اسماعیلی ریاست کا مکمل خاتمہ کر دیا، ان کے دارالحکومت کو تباہ کر دیا۔ اس وقت یہ لوگ بھاگ کر گجرات بھارت میں چلے گئے۔ وہاں یمن، مصر اور بحرین سے آئے ہوئے اسماعیلی پہلے سے موجود تھے۔ گجرات جا کر یہ بوہری بن گئے۔ اس کے بعد ان کی ہندوستان آمد کا بڑا سلسلہ 13ویں صدی عیسوی میں اس وقت شروع ہوا جب ہلاکو خان نے 1256 میں حسن بن صبا کے قلعۃ الموت اور ایران میں دیگر قلعوں کو تباہ کر دیا۔ ایران سے بھاگ کر یہ لوگ بر صغیر میں آ کر آباد ہونے لگے۔ یہ سلسلہ 16ویں صدی عیسوی تک مسلسل چلتا رہا۔ ایران سے انتشار کے بعد اسماعیلیوں کا امام اسلام شاہ بنا تو اس نے اپنے فرقے کے لیے کوئی ایسی زمین تلاش کی جہاں رہ کر وہ خود کو منظم کر سکیں۔ اس کی نظر مغربی ہندوستان، پاکستان پر پڑی، چنانچہ اس نے پنجاب، ملتان، سندھ، کشمیر اور کراچی کے ساحلی علاقوں پر توجہ مرکوز کی۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت یہ علاقے مسلمانوں کی حکومت کے مرکز دلی سے دور دراز تھے، جہاں ان کے لیے خفیہ طور پر کام کرنا آسان تھا۔ اس نے اپنے مشہور مبلغوں کو ہندوستان بھیجا، جن میں پیر صدر الدین اور پیر شمس الدین تبریزی پہلے آئے۔ پیر صدر الدین انتہائی مکار اور ذہین آدمی تھا۔ اس نے ہندی زبان سیکھی اور اپنا نام بھی ہندوستانیوں کی طرح رکھ لیا۔ سندھ کے شہر کوٹری میں اس نے اپنا مرکز بنایا۔ اس نے ہندی میں 10 اوتار نامی کتاب لکھی، جس میں لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔
ہندو اس کے خوب معتقد ہوئے۔ 819 ہجری میں پنجاب میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اسلام شاہ کے بعد ان کا امام غریب مرزا بنا۔ 16ویں صدی عیسوی میں انہوں نے اپنا مرکز ایران سے ہندوستان منتقل کر دیا، لیکن اس کے بعد کی تاریخ خاموش ہے۔ نہ ان کے مبلغوں کا کچھ پتہ چلتا ہے اور نہ کسی امام کا۔ لگتا یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی حقیقت چھپا کر خفیہ طور پر مسلمانوں کے اندر اپنا کام کرتے رہے۔ اس لمبے عرصے میں پردے خفا میں رہنے کے بعد 19ویں صدی میں آغا خان اول کی صورت میں ان کا وجود سامنے آیا۔ یہودی خاندانوں میں یہ خاندان بھی روحانی، جادوئی اور قبالہ فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اصفہانی یہودی ہیں، اگرچہ یہ لوگ اپنا شجرہ نسب یوں بیان کرتے ہیں: علی، حسن، حسین، سجاد، باقر، صادق، اسماعیل، محمد، احمد، تقی، ذکی، مہدی، قائم، منصور، معز، عزیز، حاکم، ظاہر، مستنصر، نزار، مستعلی، امیر، قاسم، آغا خان اول، آغا خان دوم، آغا خان سوم، آغا خان چہارم، حسن علی شاہ، آغا خان اول وغیرہ۔ آغا خان اول کے باپ کا نام شاہ خلیل اللہ علی تھا۔ اس کو 1817 میں ایران میں قتل کر دیا گیا۔ اس پر اسماعیلیوں نے ایران بھر میں فسادات شروع کر دیے۔ آغا خان اول ایران میں کرمان صوبے کا گورنر تھا۔ اس نے 1840 میں بغاوت کر دی اور پورے ایران پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ حکومت نے اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ انگریزوں کی مداخلت پر اس کو رہا کیا گیا۔ جیل سے واپس آ کر اس نے اپنے مریدوں کو اکٹھا کیا اور قندھار، افغانستان آ کر مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کے ساتھ ہو گیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر کراچی آیا۔ یہاں کراچی کے ساحل پر قبضہ کرنے کے لیے انگریز مسلمانوں سے جنگ کر رہے تھے۔ یہ انگریزوں کی طرف سے لڑا۔ ان خدمات کے بدلے انگریزوں نے اس کی بھرپور مالی امداد کی اور بمبئی میں اس کو مرکز بنا کر دیا۔ ممبئی پہنچ کر آغا خان کے لیے خود اسماعیلی زعما نے پریشانی کھڑی کر دی۔ انہوں نے اس کی امامت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ ہمارے یعنی علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب سے نہیں ہے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اسماعیلی فرقے کے زعما نے آغا خان کے علوی ہونے کا انکار کیا تھا۔ یہ مسئلہ انگریز کی عدالت میں گیا۔ انگریزوں نے اس کی مکمل حمایت کی اور آغا خان کے نسب پر حقانیت کی مہر لگا دی۔ یہ نظاری ہیں اور ان کا شجرہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی جا کر ملتا ہے۔ چنانچہ ان کو مکمل مذہبی آزادی دے دی گئی۔ اس نے صوبہ سرحد اور قبائل کو کنٹرول کرنے میں بھی انگریزوں کی مدد کی۔ چونکہ بظاہر یہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لہذا یہ تحریک آزادی میں مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہوئے اور بہت کم عرصے میں مسلمانوں کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ اب ہم ذکر کریں گے آغا علی شاہ آغا خان دوم کی، جس کا زمانہ 1831 سے 1885 کے درمیان ہے۔ آغا خان اول کے بعد اس کا بیٹا آغا علی شاہ آغا خان دوم بنا۔ اس نے باپ کی مشن کو آگے بڑھایا اور مسلم معاشرے کو کھوکھلا کرنے کا کام جاری رکھا۔ ان کا طریقہ کار یہودیوں والا ہے، حکومتی ڈھانچے کو خرید کر اس کو اپنے لیے استعمال کرنا۔ اسی طرح تیسرا سلطان تھا سر سلطان محمد شاہ آغا خان سوم۔ اس کے بعد اسماعیلیوں کا امام آغا خان سوم سلطان محمد شاہ بنا۔ اس کی عمر اس وقت صرف 7 برس تھی۔ اس کی ماں شمس الملک کا تعلق خاندان قجر سے تھا۔ آغا خان سوم 2 نومبر 1877 کو کراچی میں پیدا ہوا۔ متحدہ ہندوستان میں آل انڈیا مسلم لیگ کا پہلا صدر بنا۔ اس سے بھی زیادہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ 1937 میں اس کو لیگ آف نیشن کا صدر منتخب کیا گیا۔ ملکہ برطانیہ وکٹوریہ کی جانب سے اس کو کئی خطابات دیے گئے۔ جب اس نے برطانیہ کا دورہ کیا تو 11 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ اسماعیلیت کو اصل ترقی اسی کے دور میں نصیب ہوئی۔ تحریک آزادی میں اس نے مسلمانوں کی قیادت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ 1930 میں گول میز کانفرنس کے لیے ہندوستان کے تمام طبقات کی جانب سے متفقہ طور پر نمائندہ تسلیم کیا گیا۔ فلسطین کی آزادی سے متعلق گول میز کانفرنس میں جو شرائط حکومت برطانیہ نے رکھی تھیں، اس کو عربوں نے رد کر دیا تھا۔ چنانچہ مئی 1939 میں برطانیہ نے عربوں کو راضی کرنے کے لیے آغا خان سوم کی خدمات حاصل کی۔ ساتھ ساتھ مسلمانوں کی سادگی بھی دیکھیے کہ اسی عرصے میں فلسطینی مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جو کشمکش جاری تھی، مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی تھیں، تب مسلمانان ہند نے حکومت برطانیہ کو اس بارے میں اپنی تشویش سے آگاہ کیا اور مطالبہ کیا کہ ایک تحقیقی کمیٹی بنا کر فلسطین بھیجی جائے جو اس بات کا جائزہ لے کہ فریقین یعنی مسلمان اور یہودیوں میں سے کس کی غلطی ہے، کس کا موقف انصاف پر مبنی ہے۔ اس کمیٹی کے ساتھ ہمارا مسلمانوں کا نمائندہ آغا خان سوم ہوگا۔ تقسیم کے بعد یہ خاندان کراچی آ گیا۔ 11 جولائی 1957 کو آغا خان سوم کا انتقال ہوا۔ اس کی وصیت کے مطابق اس کو مصر کے قدیم شہر اسوان میں دفن کیا گیا۔ اس کی اس وصیت کی وجہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ سکی کہ اسوان فراعنہ کے دور میں اہم شہر سمجھا جاتا تھا۔
یہاں پر فرعونوں کے دور میں بڑے بڑے مندر تھے۔ آغا خان سوم نے خلاف دستور اپنے بیٹے کے بجائے اپنے پوتے کو اسماعیلی فرقے کا امام بنایا۔ یہ نیا امام آغا خان چہارم پرنس کریم ہے۔ کریم الحسینی آغا خان چہارم 1936 میں جنیوا سوئٹزرلینڈ میں پیدا ہوا۔ اس نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں۔ پہلی شادی ایک برطانیہ کی ماڈل جس کا نام سیلی کروکروپول تھا اس سے کی۔ یہ بھارتی فوج کے کرنل کی بیٹی ہے۔ شادی کے بعد اس کا نام شہزادی سلیمہ رکھا گیا۔ 1998 میں دوسری شادی جرمنی کی شہزادی گیبریل زولنجن سے کی۔ بعد میں اس کا نام شہزادی اینارا رکھا گیا۔ اس کے بعد میں آغا خان کو طلاق دے دی۔ جدید تعلیم سے آراستہ اسماعیلیوں کی حماقت، فکری پسماندگی اور گمراہی کا تصور اسی سے کیا جا سکتا ہے کہ ان کے حاضر امام کی اہلیہ ایک جسم کی نمائش کرنے والی عورت بنی۔ اس کی امامت کو مزید سند عطا کرنے کے لیے 1957 میں ملکہ برطانیہ نے اس کو ہائنس کا خطاب بھی دیا۔ پرنس کریم آغا خان کے بیٹے پرنس حسین آغا خان نے بھی 16 ستمبر 2006 کو ایک امریکن کرسچن جے وائٹ سے شادی کر لی۔ آج کے اسماعیلیوں آغا خانیوں کا جھنڈا دیکھیے، یہ سبز رنگ کا جھنڈا ہے جس کو ایک سرخ لکیر ایک کونے سے دوسرے کونے تک کاٹ رہی ہے۔ اس سے پہلے اسماعیلیوں کا جھنڈا سبز رنگ کا تھا۔ حسن بن صباح نے جب قلعۃ الموت پر قبضہ کیا تو اس پر بھی سبز جھنڈا لہرایا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ سرخ جھنڈا اس وقت لہرایا جائے گا جب ہمارا غائب امام ظاہر ہوگا۔ حسن بن صباح کی جنت قلعۃ الموت کو جب ہلاکو خان نے 1256 میں تباہ کیا تو اس کے بعد اسماعیلیوں نے اپنے اماموں کے مزاد پر سرخ اور سبز 2 جھنڈے لہرائے۔ 19ویں صدی میں آ کر ان دونوں سرخ اور سبز جھنڈوں کو ایک کر دیا گیا اور یہ اسماعیلیوں کا جھنڈا قرار پایا جس کو وہ میرا جھنڈا یعنی مائی فلیگ کہتے ہیں۔ پرنس کریم آغا خان کے مرنے کے بعد آج کل اس کا بیٹا پرنس شاہ رحیم الحسینی ہے جو کہ 2025 میں اپنے والد آغا خان چہارم کے انتقال کے بعد اس منصب پر فائز ہوا، اور برطانوی بادشاہ چارلس سوم نے 10 فروری 2025 کو پرنس رحیم کو ہز ہائنس کا خطاب بھی عطا کیا، جیسا کہ پہلے سے ہی روایت چلتی آتی رہی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس خاندان کا ذکر ہم یہاں پر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ خاندان بظاہر امن و آشتی اور ترقی اور اسی طرح لوگوں کی بھلائی اور فلاح و بہبود کا کام سر انجام دیتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس تمام تر مکھوٹے کے پیچھے جو اصل مقاصد ہیں وہ وہی ہے جو راک فیلر فیملی اور روتشیلڈ فیملی کے مقاصد ہیں۔ چنانچہ پوری دنیا کے اندر آغا خان فاؤنڈیشن پوری دنیا کے اندر اپنے کاموں کے اندر مصروف ہیں۔ آغا خان فاؤنڈیشن فلاح و بہبود اور لوگوں کے لیے امن و آشتی اور ترقی کے منصوبے لے کر دنیا میں جاتی ہے۔ اسی طرح پاکستان میں بھی یہ اسی طرح اپنے کام اور اپنے عزائم کو سر انجام دیتے ہیں۔ آغا خان فاؤنڈیشن کے کام کرنے کا انداز بالکل وہی ہے جو راک فیلر فاؤنڈیشن کا ہے۔ امداد، لالچ، میڈیا اور خوف کے ذریعے کسی بھی ملک کے اداروں کے سربراہوں کو اپنے قبضے میں رکھنا۔ اس کی بڑی واضح مثال پاکستان کے تعلیمی نظام کو آغا خان فاؤنڈیشن کے تحت دینے کی کوشش ہے۔ وہ کون سی قوتیں ہیں جو اداروں میں بیٹھ کر آغا خان کے لیے کام کر رہی ہیں؟ سابق اسپیکر قومی اسمبلی میاں محمد سمرو نے کس بنا پر قوم کی ہزاروں ایکڑ زمین آغا خان فاؤنڈیشن کو مفت میں دے دی؟ اس کے عوض ان کو کیا ملا؟ پرنس کریم آغا خان جب پاکستان آتا ہے تو اس سے ملنے والے لوگوں میں ملک کے سربراہان سے لے کر فوج کے جرنیل تک ہوتے ہیں۔ اس خاندان کی پر اسراریت، خفیہ کارنامے اور یہود کے ہاں اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ برطانوی وزارت خارجہ اپنی خفیہ فائلیں ہر 50 سال بعد عام کر دیتی ہے، لیکن وسطی ایشیا، افغانستان اور شمال مغربی ایشیا کی وہ خفیہ فائلیں جو آغا خان خاندان کے خفیہ کارناموں سے متعلق ہیں ان کو مزید 150 سال تک عام نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ افغانستان میں اس وقت بھی آغا خان نے بڑے بڑے منصوبے شروع کر رکھے ہیں۔ 2002 میں آغا خان نے افغانستان کے لیے $75 ملین کی امداد دی، جو کسی بھی فرد کی جانب سے ملنے والی امداد کی سب سے بڑی رقم ہے۔ افغانستان میں کام کرنے والا موبائل نیٹ ورک روشن بھی آغا خان کا ہی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو خاموشی سے الگ صوبے کی حیثیت دے دینا کیا آغا خان اسٹیٹ کے خاکے میں رنگ بھرنا نہیں ہے؟ اس آغا خان اسٹیٹ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کوہستان اور گلگت کے سنی مسلمان ہیں۔ اصل مسئلہ گلگت کے وہ مسلمان ہیں جو ہر دور میں پاکستان کے وفادار رہے، لیکن ان کو چھیڑنے کی صورت میں کوہستان والے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور شاہراہ ریشم بند کر دیتے ہیں۔ اس طرح آغا خان اسٹیٹ کی راہ میں موجود شاہراہ ریشم بھی مسئلہ بنتی ہے۔ ان تمام مسئلوں سے نمٹنے کے لیے آغا خان نے بہت تیزی کے ساتھ 2 عملی اقدام کیے۔ پہلا یہ کہ ناران سے براستہ بابو سر ٹاپ چلاس تک سڑک کی تعمیر۔ اس کے بعد یہ خطرہ ختم ہو جائے گا کہ کوہستانی شاہراہ ریشم کو بند کر دیں۔
ناران سے چلاس شاہراہ کی تعمیر پاکستانی حکومت نے دفاعی نقطہ نظر سے کرائی ہے۔ شاید ایسا ہی ہو، لیکن جہاں حکمران طبقہ نشے میں دھت اسلام دشمن قوتوں کی سجائی خوابگاہوں میں مدہوش پڑا ہو، وہ اگر 1000 سڑکیں اور ہوائی اڈے بھی تعمیر کر لیں تو ان پر دشمن کی فوج اور طیارے اترا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آغا خان فاؤنڈیشن تعلیم، صحت، سوشل ویلفیئر اور اس کے علاوہ غربت کے خاتمے اور اس طرح کی بہت سی اسکیموں کے اندر اپنی فنڈنگ کو جاری رکھے ہوئے ہے، جس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ یہودی ایجنڈے کو پوری دنیا کے اندر سپورٹ کرنا اور مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے احسانوں کے نیچے کر کے حکومتوں اور معاشروں کو اپنے دباؤ میں رکھ کر اپنی مرضی کے فیصلے مسلط کرنا۔ چنانچہ یہ چیزیں آج ہم اپنے ملک پاکستان میں بخوبی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی اور جو قانون سازیاں ہماری پارلیمنٹ کے اندر ہو رہی ہیں وہ سراسر قرارداد مقاصد اور دین اسلام کی روح کے منافی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود کہ پاکستان میں 96% مسلمان رہتے ہیں، خلاف اسلام، خلاف قانون اور خلاف دین قوانین کا بننا اور اسمبلی سے پاس ہو جانا یہ یقیناً ایک اچنبھے اور حیرت کی بات ہے۔ ہمیں یقیناً سوچنا ہوگا کہ وہ کون سی طاقتیں ہیں، وہ کون سی قوتیں ہیں جو ہمارے اشرافیہ کو، ہمارے پولیٹکس کو، ہماری بیوروکریسی کو اور ہماری فوجی جرنیلوں کو قابو کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے ان سے کرواتے ہیں اور اس کو قانون کا حصہ بناتے ہیں۔ یقیناً اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر اور تدبر کریں تو ہمیں سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کہ یہی آغا خان فاؤنڈیشن جیسے ادارے ہی ہیں جو اپنی فلاحی اور امن و آشتی کے پیغام کے ذریعے سے اور فنڈنگ کے ذریعے لوگوں کو احسان کے نیچے دبا کر اپنی مرضی کے فیصلے مسلط کرتے ہیں۔ امید واسق ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں مزید سپورٹ کیجیے تاکہ ہم ایسی ہی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔